ہمارے ہاں سوسائٹی کے اندر اس لفظ کو اتنا بنا کر اس طور پر پیش کیا گیا ہے کہ یہ شیعہ ہے تاکہ لوگوں میں خوف پیدا ہو، لوگوں میں گھبراہٹ پیدا ہو۔ اچھا جناب یہ شیعہ ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ سب پروپیگنڈا کیوں کرتے ہیں؟ ایک شخص کی مرضی ہے کہ وہ جس بھی معاشرے میں رہتا ہے، جس اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہے، یا جو اس کی مرضی ہے، وہ جس طرح کا لباس پہننا چاہتا ہے وہ اس کا دل چاہتا ہے۔ تو اب آپ اس سے جب یہ مطالبہ کرتے ہیں اچھا تم سنی نہیں ہو، تم تو رافضی ہو، تم تو شیعہ ہو، تم نے اس طرح سفید لباس کیوں پہنا ہوا ہے، تم نے یہ ٹوپی کیوں اوڑھ رکھی ہے، تم نے اس طرح کا حلیہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ تو یہ اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے گویا کہ فرقوں کے ساتھ ساتھ لباس کے اوپر بھی اپنا ٹریڈ مارک لگایا ہو، اپنا لوگو لگایا ہوا ہے کہ جناب اب یہ ہمارا ہے اور اس کو کوئی اختیار نہیں کر سکتا، کوئی پہن نہیں سکتا۔ ہمارے ہاں انہوں نے فرقہ وارانہ بنیادوں کے اوپر اتنی تقسیم پیدا کر دی ہے، کھانوں کے اندر تقسیم پیدا کی ہے، رنگوں کے اندر، کلرز کے اندر تقسیم پیدا کی ہوئی ہے۔ مساجد تو تقسیم مساجد تو تقسیم تھی، مثلا اس کے اوپر بھی لکھا ہوا کہ یہ مسجد فلاں فرقے کی ہے، یہ فلاں گروہ کی ہے۔ امامے کے کلرز تقسیم کیے ہوئے ہیں، لباس کے کلر تقسیم کیے ہوئے ہیں۔ آپ اس کا مشاہدہ کیا ہوگا آپ نے، محرم الحرام کے ایام آتے ہیں، کیا کہتے ہیں جناب آپ سیاہ لباس نہ پہنیں، یہ تو رافضیوں کا لباس ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی، ان جیسا لباس پہننے کی کوشش کی، وہ انہی میں سے ہوگا۔ اس طرح کی روایتیں پیش کی جاتی ہیں۔ تو ہر چیز تقسیم کی ہوئی ہے، لباس تقسیم کیا ہوا ہے، حلیہ تقسیم کیا ہوا ہے، گیٹ اپ تقسیم کیا ہوا ہے، ہر چیز میں انہوں نے مسلمانوں کو اتنا تقسیم کرو کہ یہ اگر ایک بھی ہونا چاہے نا تو پھر ان سے کہہ دو یہ تو بھائی اتحاد امت کی بات کرتا ہے، اچھا تو تم بھائی ایرانی ایجنٹ ہو، ایران نواز ہو، تم شیعہ ہو، تم رافضی نما ہو وغیرہ، تم صلح کلیت کے حامی ہو۔ یہ سارے پروپیگنڈے اسی مقصد کے لیے کیے جاتے ہیں تاکہ جو عام اہل سنت ہیں ان کو خوفزدہ کیا جا سکے اور ان تک یہ ساری دعوت نہ پہنچنے دی، کیونکہ عام اہل سنت کو ڈرایا گیا نا، اس کو تو اس لفظ سے اتنا ڈرا دیا گیا ہے کہ اگر تم شیعہ کے قریب بھی ہوئے، تم نے ہاتھ بھی ملایا تو تم پر جنت حرام ہو جائے گی، تم گستاخان صحابہ کے حامی بن جاؤ گے، تم اگر ان کے جنازوں میں تم نے شرکت کی، ان کی شادیوں میں، جو سندھ کا رہنے والا ہے وہ بھی ایک یوں سمجھ لیں کہ مولائی ہے، شیعہ ہے، لیکن یہ محبت ہمارے ہاں موجود ہے الحمدللہ۔ تو اس کے خاتمے کے لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اتنی نفرت بھر دی جائے، اتنی نفرت ان میں تقسیم پیدا کر دی جائے تاکہ یہاں کی جڑیں کھوکھلی ہوں فکری طور پر، اور مسلمان اور ڈیوائڈ اور تقسیم ہوں، کہ مسلمانوں میں اتحاد کی بات کرے، یا اہل البیت علیہ السلام کے حقوق کی، ولایت امام علی کی، غدیر خم کی بات کرے، تو یہ اسے کہتا ہے کہ تم اپنے اصل گیٹ اپ میں آ جاؤ۔ مطلب اپنا اصل گیٹ اپ کیا ہے؟ یعنی شیعت ہونے کا اعلان کر دو۔ میں کئی مرتبہ اپنے ناظرین کے سامنے اس بات کو عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ شیعہ ہو جاؤ یا شیعت کا اعلان کر دو، امام شافعی رحمہ اللہ پر، امام نسائی، امام حاکم النشاپوری، ان سب پر یہ فتوے لگے تھے اپنے زمانے میں۔ اسی لیے شافعی رحمہ اللہ نے کہا تھا ان کان حب اہل بیت ربز فشہد الثقلان یعنی رافضی، اگر اہل بیت کی محبت ربز ہے تو جن و انس گواہ ہو جائے میں رافضی ہوں، میں شیعہ ہوں۔ انہوں نے شیعہ کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا، انہوں نے کہا رافضی، یعنی محدثین ہمارے یہاں رافضی اسے کہتے ہیں کہ جو شیخین یعنی حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما پر سب و شتم کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ امام شافعی نے کہا اگر اہل البیت کی محبت ربز ہے نا تو میں شیعہ تو چھوڑیں کہ جو صرف فضائل کی حد تک محدود رہے، میں رافضی ہوں۔ امام شافعی نے اس کو قبول کیا۔ جس لباس کو ہمارے یہاں کفار کا لباس، مشرکین کا لباس کہا جاتا ہے، مصر اور دوسرے جو ممالک کے جامعات کی اہل سنت جو حضرات ہیں وہ لباس الگ پہنتے ہیں، یہاں تو داڑھیوں کے اوپر فتوے لگاتے ہیں، نماز پیچھے نہیں پڑھتے۔ وہاں آپ مصر کے علماء کو دیکھیں گے، بڑے بڑے جو جید علماء ہیں ان کی جو داڑیاں ہیں وہ آپ کو پوری ایک مٹھی نہیں ملیں گی، اور یہاں پر کیا ہے، اس نے 5-6 ٹخنوں سے نیچے کیا ہوا ہے، اس نے مسواک نہیں لگائی ہوئی، اس نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی، تو وغیرہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ امام علی کے ان حقوق کو پہچان لے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی اور اس امت کے لیے ضمانت دی ہدایت کی، قرآن اور اہل البیت، قرآن اور اہل البیت۔ خوش ہونے کی بجائے کیا کرتے ہیں کہ یہ رافضی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک تو وہ ہے میں نے آپ کو بتایا کہ جو عام اہل سنت کو دور کرنے کی، دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں ان کو معلوم ہو جائے، یعنی ہمارے عام سنی کو پتہ چل جائے کہ ایک سنی وہ ساری وہی باتیں کر رہا ہے کہ جو ہماری کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں، اور ان یعنی جو اہل البیت سے متعلق ہے، جو پوری تاریخ لکھی ہوئی ہے، جو احادیث کی شکل کے اندر موجود ہیں، اسے ہمارا مذہبی طبقہ بیان نہیں کر رہا اور دوسرا شخص اگر بیان کر رہا ہے اور وہ بھی سنی ہے، تو پھر تو اس طرح تو جو انہوں نے فرقوں کے نام پر اپنے جو اکابرین اور بزرگوں کے عقائد لوگوں کو اسلام کر کے پیش کیے ہوئے ہیں، ان سے تو لوگ نکلتے جائیں گے نا۔ مثلا کئی ایسی باتیں ہیں، ایسی چیزیں ہیں کہ جو انہوں نے اپنے اکابرین کے جو اقوال تھے، انہوں نے جو مخالفین کے لیے فتوے دیے، یا انہوں نے جو مخالفین کے مقابلے میں آ کر جماعتیں بنائی، فرقے بنائے، اور اس کے لیے ایک مینیفیسٹو ترتیب دیا، منشور بنایا، اسے انہوں نے اسلام کر کے پیش کیا ہے۔ آپ دیوبندی بریلوی کے اختلاف دیکھ لیں، آپ ان اختلافات کے اندر جائیں تو آپ کو بات معلوم ہوگی کہ اصل اسلام تو جو ہے اس کو تو یہ بیان ہی نہیں کر رہے، اور یہ
اپنے جو خیالات ہیں انہوں نے جس طرح اسلام کو سمجھا ہے. مثال کے طور پر ہمارے اہل سنت میں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے جمعہ کے ہر خطبے میں, کتاب اللہ و سنتی. رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تم میں کتاب اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ ہمارے ہر سنی نے اس بات کو سنا ہوا ہے نا, اس روایت کو سنا ہوا ہے, جبکہ یہ ایک ضعیف درجے کی ہے. لیکن چونکہ ہمارے ہاں جو فرقے کی پوری عمارت ہے وہ اسی روایت کے اوپر کھڑی ہے, میرے بعد میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت, یہ ضعیف روایت ہے. میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے, سارے ستاروں کے مانند ہے, جس کے پیچھے بھی چلو گے ہدایت پا جاؤ گے. من گڑت فیبریکیٹڈ روایت ہے, ہمارے اہل سنت علماء نے کہا ہے, لیکن اس کو بیان کریں گے. جبکہ اس کے مقابلے میں جو متواتر روایت ہے جس کے صحیح ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, میں کتاب اور اہل البیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے درمیان میں, یہ اس کو بیان نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے, صاف صاف بات یہ ہے کہ آپ گیٹ اپ کی بات چھوڑیں. آپ اگر مجھ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ میں فلاں حلیہ اپنا لوں, امامہ پہن لوں, ایک لباس اس طرح کا اپنا لوں, اور آپ اس پہ خوش ہو جائیں گے کہ جناب اس نے ہمدرد میں شیعت اختیار کر لیے, رافضی بن گیا, میں آپ کی خوشی اختیار کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ حدیث ثقلین کو بیان کریں, آپ اس حدیث کو اور اہل البیت علیہ السلام کے فضائل اور ان کے حقوق کو بڑھ چڑھ کر بیان کریں, تو میری ضرورت کیا پیش آئے گی؟ آپ کا مجھ سے مطالبہ کرنا یہ میں تب مانوں کہ جب آپ یہ سب چیزیں بیان کر رہے ہوں, جب آپ اپنی عوام کو ضعیف, کمزور, فیبریکیٹڈ موضوع طرح کی روایات بیان نہ کریں, اور جو صحیح فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, جو آپ ہی کے اصولوں کے مطابق ہے, جو آپ ہی کے بنائے ہوئے ترتیب دی ہو. یعنی آپ سے مراد یہ اہل سنت والجماعت کے جلیل القدر ائمہ اہل سنت نے علم الجرح و تعدیل کی کتابوں کے اندر, یعنی جو راویوں کی بایوگرافی کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں, اس میں یہ ساری چیزیں بیان ہیں. اس معیار پر پورے اترتی ہے یہ روایت, اس کو آپ نہیں بیان کرتے, چھوڑ دیتے. پھر دوسرا, آپ نے عوام کی نظروں میں شیعت کے مفہوم کو کیا بیان کر کے, کیا پیش کر کے بیان کیا ہوا؟ شیعہ ہونا گویا کہ ایسے ہے جیسے کہ کافر ہو جانا, شیعہ ہونا ایسے ہے جیسے کہ گویا کہ الیاذ باللہ زندیق, مرتد, رافضی, کافر, اسلام سے نکلنا. اس طرح پیش کیا ہوا ہے نا. تنقید ضرور ہے, اختلاف ضرور ہے, اور ان کے دل میں کچھ لوگوں کے لیے محبت بالکل نہیں ہے, لیکن اس کا مطلب قطعی نہیں ہے کہ وہ صحابیت کو مانتے ہی نہیں ہے یا صحابیت پر گالیاں دیتے ہیں. تو یہ تو پیش ایسے کیا جاتا ہے کہ شیعیت در حقیقت وہ صحابہ سے نفرت کا یا صحابہ کو گالی دینے کا نام ہے. یہ جب بھی یہ طبقہ, یہ فرقہ نہیں کہوں گا معذرت, جو لوگوں کو کہتا ہے, مثلا انہوں نے طارق جمیل صاحب کے اوپر یہ فتوے لگائے, انہوں نے دوسرے علماء اہل سنت کو کہ جو اہل البیت کے حقوق بیان کرے, کہتے ہیں نا یہ رافضی. مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایک دیوار کھڑی کی جائے, اور اس دیوار کھڑی کر کے فائدہ یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جو علم ہماری سنی عوام تک پہنچنا چاہیے اس کو روکا جائے, اور گویا کہ انہوں نے گالی بنا دی یہ لفظ شیعہ ہونا. حالانکہ یہ تو اس پر فخر ہونا چاہیے امت کو. یہ ٹائٹل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو دیا, یا علی انت وشیعتک هم الفائزون. اسے ہمارے علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. جبکہ دوسری جانب جس پر ہم فخر کرتے ہیں, سنی ہونا یا جماعت والا ہونا, یہ کسی بھی جگہ پر ایسے منصوص طور پر مروی نہیں ہے. یعنی جس معنوں میں آج ہمارے یہاں فرقے موجود ہیں, قرآن مجید میں شیعہ کا لفظ مثبت معنوں کے اندر موجود ہے, لیکن سنی کا لفظ یعنی اہل سنت تو کسی جگہ پر نہیں ہے. تو اگر شیعہ آج فخر سے کہے کہ جناب ہم شیعہ ہیں, ہم علی کے شیعہ ہیں, تو وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم قرآنی جماعت ہیں. ہم کس طور پر کہیں گے؟ میرے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے مجھے چیلنج کیا اور کہا کہ مفتی صاحب آپ جو یہ بات کرتے ہیں نا کہ حدیث ثقلین اگر جمعے کی دن مسجد میں خطبے میں بیان کی تو آپ کو نکال دیں گے, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں اور میں اس کو اس دفعہ بیان کروں گا. میں نے کہا لیجئے کریے آپ اس کو. وہ نوجوان یہ کہتا ہے حلفاً کہ میں نے حدیث ثقلین ایک جمعہ بیان کی ہے, اور مجھ سے توبہ کروائی ہے ان مولویوں نے, اور فرقے کے لوگ مجھے لے گئے اور پہلے تو مجھے ممبر سے اتارا, پھر مجھے لے گئے اور باقاعدہ طور پر ایسے مجھے پیش کیا گیا جیسے پتہ نہیں میں نے کون سا بڑا جرم کر لیا, اور ایسا یعنی ارد گرد سارے بیٹھے ہوئے اور لکھوا رہے ہیں کہ توبہ کرو, رافضی یہ ہوتے ہیں, تم نے حدیث ثقلین کیسے بیان کر دی. گویا کہ میں کوئی کافر ہوں الیاذ باللہ, اور مجھے یہ مسلمان کر رہے ہیں. اس طرح اس بیچارے کے ساتھ سارے معاملات کی. پھر میرے پاس آئے, مجھے کہا ہمدرد بھائی آپ صحیح کہتے ہیں, آپ صحیح کہتے ہیں. پھر اس کے بعد جو میں نے کہا دیکھیں حقیقت یہی ہے کہ ہم جس کو دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا جن باتوں کو, جب اس کو پریکٹیکل میں آتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اچھا حقیقت یہ ہے.